بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بڑی نیک اور دیندار ملکہ تھی۔ اس کو قرآن مجید کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنے گھر میں 300 حافظات تنخواہ پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ان حافظات کی 3 شفٹیں بنائی ہوئی تھی۔ ہر شفٹ میں 100 حافظات ہوا کرتی تھی۔ ان حافظات کو محل کے مختلف کمروں، برآمدوں اور کونوں میں بٹھا دیا جاتا تھا اور ان کا کام اپنی شفٹ میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنا ہوتا تھا۔ اسی طرح پورے محل میں ہر وقت 100 حافظات کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ بہرحال جب زبیدہ خاتون کو پتہ چلا کہ جب لوگ سفر حج پر جاتے ہیں تو ان کو راستے میں پانی نہیں ملتا، اس لیے وہ اپنے ساتھ سواریوں پر پانی لے کر جاتے ہیں۔ جب کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے تو بسا اوقات لوگ پیاسے رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو لوگ پیاس کی وجہ سے فوت بھی ہو جاتے ہیں۔ ہر بیوی اپنی خاوند سے کوئی نہ کوئی فرمائش کر لیتا ہے۔ اس نے بھی اپنے خاوند سے کہا کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ آپ ایک نہر بنوائیں جو میدان عرفات تک جا پہنچے۔ حاجی لوگ جب اس نہر کے قریب سے گزریں تو ان کو پانی ملتا رہے۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی کی فرمائش کو پورا کر دیا اور ایک عظیم الشان نہر بنوا دی۔ اس نہر سے ہزاروں انسان، جانور، چرندے اور پرندوں نے پانی پیا اور خوب فائدہ اٹھایا۔ سامعین گرامی، ذرا سوچیں کہ کسی کو پانی کا ایک پیالہ پلانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک جہنمی کسی جنتی کو دیکھ کر اسے پہچان لے گا اور کہے گا کہ آپ نے دنیا میں مجھ سے 1 مرتبہ پانی مانگا تھا اور میں نے آپ کو پانی کا پیالہ پیش کیا تھا۔ تو اس پر جنتی کہے گا کہ ہاں، مجھے وہ دنیا کا وقت یاد ہے۔ تو جہنمی کہے گا کہ اب اللہ کے حضور میری شفاعت کر دیجئے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایک پیالہ پانی پلانے پر وہ جنتی شفاعت کرے گا اور اللہ رب العزت اس جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک پیالہ پانی پلانے کی اللہ رب العزت کے ہاں اتنی قدر ہے۔ بہرحال انسان تو بالآخر پھر بھی انسان ہے، جانور کو پانی پلانا بھی بہت بڑی قیمتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک عورت نے اپنی پوری زندگی گناہ کبیرہ میں گزار دی۔ ایک مرتبہ وہ عورت کہیں جا رہی تھی، اس نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا۔ گرمی کا شدید موسم تھا، اس کتے کی زبان نکلی ہوئی تھی اور پیاس کی وجہ سے وہ ہانپ رہا تھا۔ اس عورت کے دل میں ترس آیا اور اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ کوئی چیز باندھی اور پانی ڈال کر اس کتے کو پلایا۔ جب کتے نے پانی پیا تو کتے کو ہوش آ گیا اور ادھر اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آ گیا۔ صرف کتے کو پانی پلانے پر اس کے زندگی کے سب گناہ کبیرہ کو معاف کر دیا گیا۔ میرے سامعین قدر، اب سوچئے کہ پیاسے کو پانی پلانا کتنا بڑا عمل ہے۔ زبیدہ خاتون نے تو نہر بنوا کر لاکھوں پیاسوں کو پانی پلایا۔ بہرحال جب زبیدہ خاتون فوت ہو گئی تو وہ کسی کو خواب میں آئی۔ اس بندے نے پوچھا کہ اے زبیدہ، تیرا آگے کیا بنا؟ کہنے لگی کہ بس اللہ رب العزت کی رحمت ہو گئی۔ اگلے بندے نے کہا ہاں، تیرے تو کام ہی اتنے بڑے تھے، تو نے نہر بنوا کر بہت بڑا کام کیا، تیری تو بخشش ہونی ہی تھی۔ زبیدہ خاتون کہنے لگی میری بخشش نہر کی وجہ سے نہ ہوئی۔ اگلے بندے نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگی جب میرا نہر والا عمل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا گیا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ تو نے نہر تو اس لیے بنوائی تھی کہ تمہارے پاس بیت المال کا پیسہ تھا، اگر بیت المال کا پیسہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہیں بنوا سکتی تھی، اور یہ کام کوئی ایسا نہیں ہے جس کو تم آج ہمارے سامنے پیش کر سکو۔ تم بتاؤ تم نے ہمارے لیے کون سا عمل کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میں یہ سن کر گھبرا گئی کہ میرے پاس تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں رہا۔ اب اس گھبراہٹ میں اللہ رب العزت کی رحمت میری طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا اے زبیدہ، ہاں تیرا ایک ایسا عمل ہے جو تو نے ہمارے لیے کیا تھا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کھانا کھا رہی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے لقمہ توڑا کہ میں اسے اپنے منہ میں ڈالوں، منہ میں ڈالنے سے پہلے ادھر سے اذان کی آواز تیرے کانوں میں پڑی، تمہارے سر پر پوری طرح دوپٹہ نہیں تھا
اور آدھا سر ننگا تھا، اس وقت تیرے دل میں خیال آیا کہ اب اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرا سر ننگا ہے، تم نے اپنی بھوک کو روکا، لقمہ نیچے رکھا اور اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور اس کے بعد لقمہ کھا لیا۔ تو نے لقمے میں جو تاخیر کی یہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی ہے، بس اس ادب کی وجہ سے تیری مغفرت کی جاتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری رضا کے لیے کون سا عمل کیا گیا۔ اب یہ عمل دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے، مگر چونکہ اس نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ کام کیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس کام کی اتنی زیادہ قدر ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔